ابھی جج کی بیوی کا معاملہ کلیئر نہیں ہوا کہ ایک اور وڈیرے کا معاملہ سامنے آ گیا جس نے 10 سالہ فاطمہ بچی کو اپنی ملازمہ کے طور پہ گھر پہ رکھا، اور جب وہ مر گئی تو اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی بچی مر گئی ہے کیونکہ وہ بیمار تھی، اور گھر والے جب اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے جسم پہ نشانات ہوتے ہیں تشدد کے، کہیں پہ نیل پڑا ہوا ہے، کہیں سے باڈی ریڈ ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ بات وہاں سے باہر نکلتی ہے، سارے معاشرے کو پتہ چلتی ہے کہ جی بچی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ اب حالات یہ ہیں، صورتحال یہ ہے کہ بچی کو فوراً وڈیروں کے ڈر سے اور ان کے پریشر سے دفنا تو دیا جاتا ہے، بٹ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی آواز سنی تھی، کوئی پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے، کوئی مار کٹائی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، بہرحال جو بھی ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس بچی کے دل سے جو بد دعا نکلی ہے نا، وہ اس پیر کو لے ڈوبی ہے۔ روم میں کیمرہ کون لگاتا ہے؟ بٹ روم میں کیمرہ تھا۔ وہ اتنی سی جو فوٹیج ہے جہاں پہ بچی کی جان نکل رہی ہے، وہی کیوں کیپچر ہوتی ہے چیز، وہی کیوں منظر عام پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے نا، اس سے عزت چھین بھی سکتا ہے۔ عزت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو وڈے پیر صاحب بنے پھر رہے تھے، پورے علاقے کے وڈیرے صاحب، ان کی عزت کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کتنی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے ہوں گے، کتنی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آئی ہوں گی۔ جو اثر و رسوخ والے بندے ہوتے ہیں نا ذرا، وہ تو اپنی ایک بات بھی نہیں نکلنے دیتے، لوگوں کے منہ بند کروا لیتے ہیں۔ اور اب جو پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی ہے، وہ یہ بےعزتیاں، یہ عزتیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بچی کی جو فوٹیج میں نے دیکھی وہ بالکل تھوڑی سی ہے جو ٹی وی والوں نے دکھائی ہے، نیوز چینل والوں نے ہلکی سی بلر کر کے، اس میں نہیں پتا بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب ٹی وی والے کہتے ہیں کہ جی عدالت نے اس کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر جاری کر دیا، پر ابھی تک بچی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹائم کو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹائم ویسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ چینج ہو سکتی ہے۔ چینج ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ٹائم پہ جن نشانات کو ٹیسٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے، وہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو وہ جو بھی زخم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کا رزلٹ آپ صحیح طرح سے تو نہیں لے سکیں گے۔ بچی کو دفنا دیا گیا، پھر اس کو نکالیں گے، اور ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ جو ایک وہ کمیٹی ہوتی ہے نا، وہی نہیں تشکیل دی جا رہی ہے ابھی تک۔ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی چیزیں سامنے آئیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر بچی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، یہ بندہ گلٹی نکلے گا، اور جب یہ بندہ گلٹی نکلے گا نا، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیں گے، ہماری گورنمنٹ والے کہیں گے کہ اس کو نا کوئی دماغی مسئلہ ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے اس سے کچھ ہو گیا۔ کیونکہ پاکستان میں تو بس یہی چلتا رہتا ہے، پاکستان میں تو کچھ ہوئے گا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ آپ بس یہ کہیں اور بری ہو، ذمہ ہو جائے، جتنا مرضی آپ کا بڑا جرم ہو۔ بہرحال مجھے اس بچی کا جہاں پہ دکھ ہے، جتنی تکلیف ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جیسا بھی ہوا، جو بھی ہوا، اللہ کے کام دیکھیں، وہ چیز سامنے آ گئی۔ اس جگہ پہ بہت سے سوالات ہیں کہ بچی برہنہ حالت میں اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہی تھی۔ فوٹیج میں دکھایا جاتا ہے کہ باہر سے جب عورت آتی ہے تو وہ اس کو آواز دیتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، بندہ اٹھتا ہے تو وہ بھی اس کی شرٹ اس نے نہیں پہنی ہوئی، اس کے سامنے بیڈ کے صرف 2 قدموں کے فاصلے پہ بچی نیم برہنہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ درد سے روئی ہوگی تو کیا اس نے کانوں میں روئیاں دی ہوئی تھی جو اس کو بچی کی آواز نہیں آئی؟ ایسا کیا ہوا کہ وہ بچی کے لیے اٹھا نہیں، اس نے بچی کو دیکھا نہیں، اور وہ نیم برہنہ حالت میں ایسے کیوں پڑی ہوئی تھی؟ کیا مسئلہ تھا کہ وہ بچی ایسے پڑی ہوئی تھی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، اور یقیناً بڑا زبردست حساب ہوگا اس بندے کے ساتھ۔